تو باقی یہ جو کہتے ہیں ان کے لیے میں یہی کہوں گا کہ بارکنگ جو کتا بھونک رہا ہوتا ہے نا اس کے بارے میں جو ہے نا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک کیا آپ کی خواتین کو شہید کیا تو یہ ذہنی مریض ہوتا تو یہ تو کشکول لے کے بات چیت کے لیے چل پڑتا کہ بات چیت کرتے ہیں مسئلے کو حل کرتے ہیں. کرتا یا نہ کرتا اگر اس کا بس چلتا؟ کیونکہ وہ آپ کے کیڈٹ کالج ونا پہ حملہ کرتے ہیں, آپ کے بچوں کو شہید کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ کے بچے ہیں, پاکستان کے بچے ہیں, قبائل کے بچے ہیں, کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ کہتا ہے بات چیت کریں, آپریشن نہ کریں. یہ کون سی منطق ہے, کون سی لاجک ہے؟ اور یہ جو بات چیت ہے اس کا بخار تو ان کو بہت پہلے سے تھا نا. کون کہتا تھا کہ پی ٹی آئی کا وہ کیا کہتے ہیں دفتر کھولنا ہے, اس کا خارج کا پشاور میں دفتر کھولنا ہے؟ یہ تو کہتے تھے دفتر کھولنا ہے. صافی صاحب بیٹھے دفتر کھلوانا چاہتے تھے. کون کہتا تھا؟ جو آج بھی کہہ رہا ہے کہ آپ نہ کریں. نہ صرف کہہ رہے نہ کریں بلکہ لوگوں کو ابھارتا ہے کہ آپریشن کے خلاف کھڑے ہو, بات چیت کرو, ہنگامے کرو. جبکہ ہمیں اور آپ کو یہ پتہ ہے, روزے روشن سے دنیا کو پتہ ہے کہ سیکورٹی از اونلی گارنٹیڈ بائی اسٹینڈنگ ٹال اگینسٹ دی ایول دی اگریسر. دیر از نو ادر وے. بھیک سے سیکورٹی نہیں ملتی. اگر ملتی, اگر اپیزمنٹ سے ملتی تو آج لیبیا کا یہ حال نہ ہوتا, آج غازہ کا یہ حال نہ ہوتا. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اس ریاست کے علاوہ نہ ہماری کوئی پہچان ہے, نہ ہماری کوئی اوقات ہے. کوئی اوقات نہیں ہماری, نہ ہماری کوئی سیاست ہے. اسی لیے تو ہم, ہمارے بچے, ہمارے سپاہی, ہمارے افسر ہر روز اس ریاست کے لیے جان دینے کو تیار ہیں, کیونکہ وی آر ایبسلیوٹلی کلیئر. اسی طرح ہمیں یہ بھی کلیئر ہے کہ اس کی سیاست اور اس کی ذات کی ہمارے کی کسی صورت بھی اس ریاست سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی, کسی کی ذات بھی. یہ کیوں کرتا ہے؟ یہ کبھی آپ نے سوچا کیا اس کی obsession ہے ٹو پرووائڈنگ اسپیس ٹو دی ٹیررسٹ اینڈ دی فتنہ الخوارج؟ ادر دین وہ تو میں نے بتا دی کہ کوئی ذہنی مرض ہے. اس کے علاوہ کیا ہو سکتی؟ اس کے علاوہ دیر آر ٹو ریزنس. ون از, جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, وہ یہ ہے کہ دیر از اے ٹیرر کرائم نیکسس. وہاں پہ ہزاروں کا, کروڑوں کا, اربوں کا ایک کرائم کا ایک انلیگل اسپیکٹرم ہے. جو لوگ اس کے اندر انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کرتے ہیں, جانتے ہیں, اس علاقے کے ہیں, وہ کئی چیزوں کی نشاندہی کر سکتے ہیں. وہ منشیات میں بھی ہے, وہ نان کسٹم پیڈ گاڑیوں میں بھی ہے, وہ کڈنیپنگ فار رینسم میں بھی ہے, وہ ایکسٹارشن میں بھی ہے, وہ وہاں پہ جو مائننگ کے لائسنس دیے جاتے ہیں ان کے اندر بھی ہے, اور بے تحاشا چیزوں میں. اس کے اوپر سے سیاسی سرپرستی ہے اور اس کا تحفظ پرووائڈ کرتے ہیں یہ ٹیررسٹ. تحفظ پرووائڈ کرتے ہیں, دے آر دیئر پروٹیکشن فور کرائم. آپ اسمگلنگ کرتے ہیں, اس اسمگلنگ کے اگینسٹ اگر لا انفورسمنٹ, ایف سی, فوج, کیونکہ ہمیں ہم اس لیے ایکٹ کرتے ہیں کیونکہ اسی اسمگلنگ کے اندر آپ کے ایکسپلوسیو آ رہے ہیں, انہی کے اندر آپ کے خوارج آ رہے ہیں, دہشت گرد آ رہے ہیں. تو اس ایف سی کے, اس فوج کو, لا انفورسمنٹ کے خلاف جو ہے یہ خارجی ایکٹ کرتے ہیں. جو کھڑا ہوگا اس ٹیرر پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس کے, اس کے اوپر یہ خوارج سے حملہ کرا دیں گے, چاہے وہ ضلعی انتظامیہ کا ہوگا, چاہے وہ پولیس ہے, چاہے وہ فوج ہے, چاہے وہ ایف سی ہے. تو ایک تو یہ ریزن ہے, بیکاز دیر از اے بہت ہیوج اکنامک انٹرسٹ ہے, اینڈ دیر از اے پولیٹیکل ریزن آلسو جو یہ اتنی اسپیس دیتا ہے ان کو. وہ یہ ہے کہ دی اونلی اسٹوری دیٹ کمز آؤٹ آف دین خیبر پختونخوا از آف سیکورٹی. تاکہ پورا بیانیہ جو ہے سیکورٹی پہ, جس کو بڑی کمال کامیابی سے یہ دہشت گردی ہے, اس کے پیچھے وردی ہے, میں ڈال دیا جائے کہ جی بارڈر پہ تو فوج کھڑی ہے نا, کہ جی یہ دیکھیں اتنے سال سے آپریشن ہو رہے ہیں, یہ نہیں کرنے دیتے, یہ خوارج کے ساتھ یہ ملے ہوئے ہیں. کیونکہ بیانیہ بنانے کے تو یہ ماہر ہیں. بیانیہ تو ایسا زبردست بناتے ہیں کہ میں بتاؤں کہ جوائبلز بھی جو ہے وہ داد دیتا ہوگا کہ یہ تو میرا بھی استاد نکلا.
تاکہ وہاں پہ کوئی یہ بات نہ کرے کہ تم یہ جو 12-13 سال سے وہاں حکومت کر رہے ہو تو تمہاری گورننس کہاں پہ ہے؟ ویئر از دی ایجوکیشن، ویئر از دی ہیلتھ، ویئر از دی کرپشن، ویئر از دی لا اینڈ آرڈر؟ تاکہ وہاں پہ ایک ہی بیانیہ چلے اور اس کے پیچھے لوگوں کو بیوقوف بناتے جائیں. تو یہ 3 وجوہات ہیں آف ہز obsession with these terrorists. اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں، آپ سوچیے گا اور بھی مل جائیں گے. تو دیٹ از وائی in the end I would like to say that having understood this, like یہ ہمیں تو روزے روشن کی طرح عیاں ہے یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے اور کیوں کروایا جا رہا ہے. We need to tell you that پاکستان میں جھوٹ اور فریب کا یہ کاروبار مزید نہیں چلے گا. اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ اس بیانیے کو چلایا جائے اور اس کی سہولت کاری کی جائے. دس کین ناٹ بی الاؤڈ. اینڈ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کی ذات، اس کی سیاست اس ملک کی تحفظ سے، اس ریاست سے، اس کے عوام کی جان و مال اور عزت سے بڑی ہے تو وہ غلط سمجھتا ہے. کیونکہ پاکستان کی فوج کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی. وی آر ناٹ گوئنگ اینی ویئر. ہم نے اس ریاست کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. واٹ ایور ہی may do and those who are in collusion with him too, we are standing, we'll keep on standing. We are not going anywhere. کیونکہ ہم حق پر ہیں اور حق پر ہی رہیں گے. Thank you very much. We can have your questions now. بہت شکریہ ڈی جی اشفیق صاحب. آپ سر میرے خیال سے اچھا سر، یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ جو چیف منسٹر خیبر پختونخوا انہوں نے ایک الزام عائد کیا اور وہ بھی ایسی بات کی کہ جو کہ یعنی ذہن تسلیم نہیں کرتا تھا کہ سیکیورٹی فورسز کے ہمارے جوان اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں ملک کے لیے. کہتے ہیں مساجد کے اندر کتے باندھتے ہیں اور جب ہم ان کو کہتے ہیں تو وہ آگے سے کہتے ہیں جی کہ ہم آپ میں اور کتوں میں کوئی تفریق نہیں کرتے. اور اس کے اوپر نہ انہوں نے معذرت کی اور نہ آپ کی جانب سے کوئی اس متعلق جو ہے کوئی رد عمل آیا کہ اتنا یعنی غلیظ قسم کا الزام لگانا وداؤٹ اینی ایویڈنس کہ وہ کون سی مساجد ہیں، وہ کون سا علاقہ ہے، کب کا یہ واقعہ ہے، کتنے واقعات ہیں. انہوں نے مساجد کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ کتے باندھتے ہیں. تو یہ کوئی ان سے سوال پوچھنے والا نہیں ہے اور وہ یہاں پر آ کر عشق عمران میں اڈیالہ کے باہر دھرنے بھی دیتے ہیں اور اس قسم کے الزامات بھی عائد کرتے ہیں اور پنجاب کے اندر گھوم رہے ہیں اور موسٹلی ان کا وقت بھی یہیں پر گزر رہا ہے. اپنے صوبے کے اندر تو وہ جو ہے وقت بھی نہیں دے رہے. جس دن کیڈ کالج وانا کا آپریشن ہو رہا تھا اس دن وہ میڈیا لیگ کے جو ہے افتتاح کر رہے تھے، کرکٹ کھیل رہے تھے. یہ سنجیدگی کا ان کا لیول ہے. الزامات آپ کے اوپر بڑے وہ سنگین قسم کے لگا رہی ہیں اور موسٹلی وہ آپ کو ٹارگٹ کرتے ہیں جو آپ نے پریس کانفرنس کی تھی پشاور کے اندر. تھینک یو. دیکھیں بات یہ، میں آپ سے یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو پورا بیانیہ میں نے کہا دے ہیو اے کامیکل obsession ود آرمی. صبح اٹھتے ہیں شام تک وہ جو اندر بیٹھا ہوا ہے ذہنی مریض سے لے کے باقی جتنے ہیں وہ فوج کے بارے میں بات کرتے ہیں. دے ول ناٹ ٹاک اباؤٹ دی ریئل ایشوز بیکاز دیٹ از دیئر ہول پالیٹکس. اور ان کو اس چیز میں کوئی پریشانی نہیں ہے کہ سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں. دیٹس ناٹ امپورٹنٹ ٹو دیم. آپ کے سامنے میں نے کتنی مثالیں دے دی. ان کے کاغذوں میں تو وائس چیف آف آرمی اسٹاف لگ چکا تھا. ابھی پوچھے نا کیوں نہیں لگا. ان کے خیال میں تو این ایس اے بھی لگ چکا تھا. ان کے خیال میں تو سی ڈی ایف کی اپوائنٹمنٹ لیٹر بھی نہیں ہونا تھا. وہ تو بڑے وثوق سے بتاتے تھے نا. تو ان کو تو ایک مینٹل ایک وہ کہتے ہیں نا ایک ایکو سسٹم میں رکھا جا رہا ہے جہاں پہ ان کی پوری سیاست جو سی ہے وہ فوج کے ارد گرد گھومتی ہے. فوج کے بارے میں بات کرو، فوج کے بارے میں الزامات لگاؤ،
فوج کے اوپر ہر چیز ڈالو, بیکاز اپنی گورننس کی طرف کوئی بات نہ کرے. میں نے آپ کو کہا نا کہ ون آف دی ریزن از, بٹ دس از ون آف دی ریزن, تاکہ میں اپنی لوٹ مار جاری رکھوں, میں اپنی کرپشن جاری رکھوں, میں اپنے رشتہ داروں کو, اپنے بھائیوں کو اور اس پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس کو چلاتا رہوں. اس پہ توجہ نہیں لانی. تو ان سب کو جو سا ہے, یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام نائیو ہے نا, یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو بیوقوف بنا سکتے ہیں. تو میں 3 بار یہ بولا, میں دوبارہ بول دیتا ہوں, ایسے نہیں ہوگا, کیونکہ پاکستان کے عوام بہت باشعور ہے میرے بھائی. انہوں نے تو پاکستان کے عوام کو یہی بتایا تھا کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا, کر گیا. یہ عوام نے کی محنت سے ہوا نا. انہوں نے تو یہ بھی بتایا تھا. تو باقی یہ جو کہتے ہیں, ان کے لیے میں یہی کہوں گا کہ بارکنگ, جو کتا بھونک رہا ہوتا ہے نا, اس کے بارے میں جو ہے نا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی.